السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ایک غزل گو شاعر اور بہت بڑا نام اردو غزل کا۔ میری مراد ہے ناصر کاظمی۔ ناصر کاظمی کے ویسے تو ان کی حیات کے اندر جو ہے 2 کتابیں ان کی آئیں، ایک کتاب برگ نئے اور دوسری دیوان کے نام سے۔ ان کی وفات کے بعد ایک اور ان کی کتاب جو ہے پہلی بارش، جس کے اندر 24 غزلیات ہیں، اور ایک ہی زمین بحر کے اندر جو غزلیات ہیں، اور وہ بڑی ایک شاندار فضا اس میں قائم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کا نظموں کا ایک مجموعہ نشاط خواب اور ایک منظوم ڈرامہ سر کی چھایا۔ تو اس کے علاوہ خشک چشمے کے کنارے پھر ان کی جو ڈائری ہے وہ بھی ہوئی، اور اب ان کے خطوط بھی جو ہے ان کے صاحبزادے جناب حسن سلطان کاظمی صاحب ترتیب دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے ان کی ڈائری کے حوالے سے بھی انہوں نے کام کیا اور اس کو شائع کیا۔ ناصر کاظمی کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں اور لوگ کرتے ہیں، بہت سے موضوعات پہ لکھا گیا۔ زیادہ تر ہجرت کے حوالے سے ہمارے ہاں تنقید کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بات کر دی ایک دفعہ، اس بات کو بار بار دہرایا جاتا رہا ہے اور دہرایا جاتا ہے۔ کوئی آہ کا شاعر ہے تو کوئی واہ کا شاعر ہے، کسی کے ہاں حزنیہ اور علمیہ عناصر بہت زیادہ ہیں تو کسی کے ہاں حزنیہ عناصر منزلہ صفر ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جس شاعر کے حوالے سے ایک بات کر دی جاتی ہے، بس اس سے آگے پیچھے ہم بالکل نہیں دیکھتے۔ ناصر کاظمی کو بھی زیادہ تر جو ہے ہجرت کے حوالے سے ہی دیکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے موضوعات بہت ہیں، اور اس حوالے سے تو ناصر کاظمی کے ہاں جو میں سمجھتا ہوں ان کی شاعری کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، اداسی ہے، یاد ہے، تنہائی ہے، رات ہے، تو یہ موضوعات ہیں اور یہ کسی بھی شاعر کے اندر جو پائے جا سکتے ہیں۔ اب ان کا تعلق ہجرت کے ساتھ جڑ گیا تو وہ کچھ اور ہیں، لیکن ویسے ہی ان کی پوری شاعری کے اندر جو ہے ایک ایسی فضا بنتی ہے جو بڑی ایک شاندار ہے، یہ جو کہ شاید غزل کا ایک خاصہ بھی ہے۔ غزل کی تعریف جو کی جاتی ہے، جس کے بارے میں قیس بن راضی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ غزل جب ہرن شکاری کتوں کے ہاتھوں بری طرح زخمی ہو کر درد و کرب سے جو آواز نکالتا ہے، اس آواز کو غزل کہتے ہیں۔ تو اس تعریف کے مطابق تو غزل کے اندر وہ سوز اور وہ جو حزنیہ عناصر ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، شروع سے ہی، آغاز سے ہی موجود ہیں۔ تو پھر اگر کسی شاعر کے ہاں یہ اداسی کی فضا اور یہ تنہائی، رات اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو مجھے تو جو سب سے زیادہ فیسینیٹ چیز کرتی ہے ناصر کے ہاں، یا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یا جن کی مقدار مجھے سب سے زیادہ نظر آتی ہے، وہ تو ناصر کا وہ کلام ہے جہاں وہ امیجری کرتا ہے، جہاں وہ تصویریں بناتا ہے، آپ کے سامنے ایسے پورے منظر بنتے ہیں، وہ چیز بڑی شاندار ہے۔ جیسے میں چند شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جس میں سے کچھ پہلی بارش سے اور کچھ دیگر کتابوں سے بھی ہیں۔ تو جیسے وہ ناصر کا آپ شعر دیکھیے چھوٹی بہر کے اندر کہ دل کی حویلی پر مدت سے خاموشی کا قفل پڑا ہے۔ اب یہ آپ منظر دیکھیے کہ خاموشی کا قفل، دل کی حویلی، یا تیرے شہر کا اسٹیشن بھی میرے دل کی طرح سونا تھا۔ اب شہر کا اسٹیشن بھی میرے دل کی طرح سونا تھا، یا یہ شاندار شعر دیکھیے کہ بارش کی ترچھی گلیوں میں کوئی چراغ لیے پھرتا تھا۔ اب یہ منظر آپ دیکھیے کہ یہ کوئی جو ہے ناصر جیسا شخص ہی جو تصویریں بناتا ہے، جو مصوری کرتا ہے شاعری کے ساتھ، وہی اس منظر کو بیان کر سکتا ہے۔ یا وہ بے شمار ایسے اشعار ہیں، سوکھ گئی جب سکھ کی ڈالی، تنہائی کا پھول کھلا تھا، اور تنہائی کے آتش داں میں میں لکڑی کی طرح جلتا تھا۔ اب سکھ کی ڈالی، تنہائی کا پھول اور
تنہائی کا آتش دان اور لکڑی کی طرح جلنا، تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ کیسا تخیل ہے۔ اور اس کے علاوہ دھیان کی سیڑھیوں پہ پچھلے پہر کوئی چپکے سے پاؤں دھرتا ہے، اور اس کے علاوہ یادوں کی سیڑھی سے نثر رات ایک سایہ سا اترا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل، یا وہ جو ہے یوں ہی اداس رہا میں تو دیکھنا ایک دن تمام شہر میں تنہائیاں بچھا دوں گا۔ تو یہ جتنے بھی ایسے اشعار ہیں جن کے ہاں ناصر نے وہ ایک تصویر کی، عام جو شعر ایک پڑھا جاتا ہے تجسیم کے حوالے سے یا مجرد چیزوں کو مجسم کر کے جو پیش کیا ہے، عام ایک ناصر کا شعر مشہور ہے بہت کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ اور اسی غزل کا ایک اور شعر ہے جس کی طرف جو شاید دھیان نہیں دیا جاتا یا پیش نہیں کیا جاتا، ایک ہی شعر عام طور پہ ناصر کا مثال کے طور پہ کوٹ کیا جاتا ہے، جو میں سب سے آخر پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے جتنے بھی اشعار میں نے سنائے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں جس کے اندر ایک امیج ہے، جس کے اندر ایک تصویر ہے، مصوری ہے، اور ایسی مجرد چیزیں ہیں جن کو مجسم کیا گیا ہے۔ تو اسی غزل کا جو ہے شعر ہے کہ نہ سمجھو تم اسے شور بہاراں، خزاں پتوں میں چھپ کر رو رہی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ جو چیز مجھے متاثر کرتی ہے ناصر کے ہاں وہ یہ ہے۔ تو اور بھی بے شمار، ویسے اگر ہم شاعری کی ناصر کی بات کریں تو بہت بڑا شاعر ہے ناصر۔ کہتے ہیں غزل قافیہ پیمائی ہے، یہ قافیہ پیمائی ذرا کر کے تو دیکھو۔ تو غزل کے حوالے سے یہ اس دور میں ناصر غزل کہہ رہا تھا، اور بڑی بھرپور غزل کہہ رہا تھا جب زیادہ دورہ نظم کا تھا، اور نظم کے زمانے کے اندر جو ہے غزل کہنا، جیسے نذیر اکبر آبادی نے غزل کے زمانے میں نظم کہی، تو ایسے ہی جو ہے ناصر کاظمی نے نظم کے زمانے میں، اور جب شہرت نظم کو مل رہی تھی تو اس دور کے اندر غزل کہی، اور بڑی بھرپور غزل کہی، اور بڑا ایک جو شاعری کے اندر موضوعات سے ہٹ کے جو ہم ہجرت ہم کرتے رہتے ہیں، ہجرت سے زیادہ باقی جو مضامین کی بھی کمی نہیں ہے ناصر کے ہاں۔ اور یہی جو ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو ان کی مجرد چیزوں کو مجسم کرنے والا، یہ سب سے زیادہ جو ہے شاندار ہے جہاں بھی ایسے انہوں نے شعر کہے ہیں۔ تو بے شمار اور بھی ان کے شعر ہیں، بنے بنائے ہوئے راستوں پہ جا نکلے، یہ میرے ہم سفر کتنے گریز پا نکلے، چلے تھے اور ہی کسی راستے کی دھن میں مگر ہم اتفاق سے تیری گلی میں آ نکلے، اور غم فراق میں کچھ دیر رو ہی لینے دو، بخار کچھ تو دل بے قرار کا نکلے، اور نصیحتیں کرتے ہیں ہمیں ترک الفت کی، یہ خیر خواہ ہمارے کدھر سے آ نکلے، اور یہ خاموشی تو رگو پے میں رچ گئی نثر، وہ نالہ کر کے دل سنگ سے صدا نکلے۔ تو یہ جو ہے ایسی بے شمار بھرپور غزلیات ہیں۔ وہ ایک شعر اور بڑا مجھے پسند ہے جو کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تیری آرزو نہ مٹ جائے، مجھے یہ ڈر ہے کہ تیری آرزو نہ مٹ جائے، بہت دنوں سے طبیعت میری اداس نہیں۔ تو ایسی شاعری کرنے والا اور ایسے شعر کہنے والا شاعر جو ہے وہ کیسے آپ کا محبوب شاعر نہ ہوگا۔ تو میں ایک نظم جو نشاط خواب سے، اور مجھے بہت پسند ہے یہ نظم، آپ بھی ذرا اس کو دیکھیے، اور آپ اس کے اندر وہ امیج اور وہ خوبصورتی اور وہ دیکھیے گا۔ 7واں رنگ ہے نظم کا عنوان، صرف 6 مصرے ہیں کہ بال کالے سفید برف سے گال، بال کالے سفید برف سے گال، چاند سا جسم کوٹ بادل کا، لہریا آستین سرخ بٹن، کچھ بھلا سا تھا رنگ آنچل کا، اب کہ آئے تو یہ ارادہ ہے دونوں آنکھوں سے اس کو دیکھوں گا۔ تو یہ 7واں رنگ جو ہے آپ ذرا اس کی
آپ باقی چیزیں اور جو آپ کے اثر آفرینی ہے اس کی تو بعد کی بات اگر آپ کریں تو میں تو سمجھتا ہوں، اور اس کا نام جو رکھا ہے اتنا شاندار کہ بال کالے سفید برف سے گال، تو بال کالے ایک چیز، سفید برف سے گال دوسری، اور چاند سے جسم تیسری، اور کوٹ بادل کا چوتھی، اور لہریا آستین پانچویں، اور چھٹی جو ہے وہ سرخ بٹن، تو 6 رنگ، اور کچھ بھلا سا تھا رنگ آنچل کا، تو اور اب کہ آئے تو یہ ارادہ ہے دونوں آنکھوں سے اس کو دیکھوں گا۔ تو یہ جو ایک امیج ہمارے سامنے بنتے ہیں، یا ایک بڑا وہ کمال کا شعر ہے کہ پہنے زرد بھگولوں کے کنگن، تو وہ ایک مصرع اولا میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ سبز کھجوروں نے پہنے زرد بھگولوں کے کنگن، تو اب جو ہے بھگولوں کی وہ جو ایک چکر ہوتا ہے، اور وہ اس کو جو ہے کھجوروں کے درخت کے ساتھ، تو کیا امیج ہے، کیا ایک تصویر ہے اس کی جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو ناصر یقیناً ایک بڑا شاعر ہے اور غزل کا بہت بڑا نام ہے۔ ہماری اردو شاعری کلاسیکی جدید اردو غزل کی جو روایت ہے وہ ناصر کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ تو پچھلے دنوں میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا، بڑی اچھی کوشش ہے، اس نے میں داد دیتا ہوں، لیکن اس نے ہجرت کے موضوع پہ لکھا ہوا تھا کچھ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہجرت کے موضوع سے زیادہ باقی جو موضوعات جو ہے ان کی بھی ناصر کے ہاں کمی نہیں ہے، صرف ہجرت ہی ہجرت نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو ملیں گے کسی اور شاعر کے کلام کے ساتھ، کسی اور شاعر کے حوالے سے گفتگو کے ساتھ، کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔